شالوم علیکم، السلام علیکم۔ الحق، حق یعنی خدا کا نام، سچا نام۔ خدا حق ہے، برحق ہے۔ عزیزوں، ہم بات کر رہے ہیں حق کی، کتاب مقدس کی، اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے، خاص طور سے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے، کہ کتاب مقدس وہ کتاب ہے جسے کبھی بدلا نہیں گیا ہے، نہ اسے کسی طرح سے رد کیا گیا ہے۔ اب بات آتی ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید اس بات کی تصدیق دیتا ہے کہ کس طرح سے کتاب مقدس برحق ہے۔ میں چاہوں گا جناب کہ آپ کوئی ایسی آیت یا آیات ہمارے سامنے لائیں قرآن مجید سے، جس سے ہم یہ طے کر سکیں کہ کتاب مقدس جو ہے، کتاب مقدس بالکل حق کی کتاب ہے، برحق ہے، جی ہاں، کوئی چینج نہیں ہے۔ جی جی۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے سورۃ البقر، اس کا 251 اور 52 آیات، جی جہاں اس طرح سے مندرج ہے، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل میں آئے تو خداوند سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے جی اور ہمیں لڑائی میں جی ثابت قدم رکھ اور لشکر کافر پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، جی، اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ جی ہاں۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات ہمیں قرآن مجید میں نظر آئی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کتاب مقدس میں اور یہودیوں کے اتہاس میں، یہودیوں کے تواریخ میں، جب حضرت داؤد، جو ایک بہت بڑے نبی تھے، ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ایک بہت بڑے سپہ سالار بھی تھے، اور ان کے بابت کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ یہ شخص میرے دل کے موافق ہے، یعنی خدا ان سے اتنی محبت کرتا تھا، ان کے دل میں خدا کے لیے اتنی محبت تھی، اور یہ زبور کے لکھنے والے ہیں۔ حضرت داؤد پہ زبور نازل ہوئی ہے، جیسا کہ مسلمان مانتا ہے۔ تو اب یہ جو ذکر ہے عزیزوں، یہ زبور سے نہیں ہے، بلکہ زبور لکھنے سے پہلے کا ہے۔ یہ ہے پہلے سیموئیل کی کتاب میں، یہ وہ صحیفہ ہے جو کتاب مقدس میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اس میں یہ واقعہ اس طرح سے پیش کیا گیا ہے، یہ ہے پہلے سیموئیل کی کتاب اور اس کا 17 باب 17 چیپٹر 17۔ اس میں ہم پورے چیپٹر میں، پورے باب میں دیکھتے ہیں کہ گولیات ایک لہیم شہیم انسان ہے جو آ کر چنوتی دیتا ہے اسرائیل کی فوج کو۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے، اور عموماً اس زمانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو دونوں فوجوں کا آمنے سامنے مقابلہ ہوتا تھا، لیکن اس بار یہ جو جالوت ہے یہ باہر نکل کر آتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اسرائیل کے خدا کی، یعنی کہ جو پروردگار ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس کی فضیحت کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے، اور بنی اسرائیل کو چنوتی دیتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص آ جائے، مجھ سے مقابلہ کر لے، اور 40 دن تک وہ یہ بات کرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی اسرائیلی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے جائے، یہاں تک کہ جو بادشاہ ہے یعنی کہ طالوت، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے، اور وہ یہ کہ اعلان کر دیتا ہے کہ اگر کوئی اس شخص کو مارے گا، اس جالوت کو، تو اسے میں آدھی سلطنت دے دوں گا اپنی، اور اپنی بیٹی کا نکاح شادی اس سے کروا دوں گا۔ تو صاحب اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر حضرت داؤد تشریف لاتے ہیں۔ حضرت داؤد کا وہاں آنا مناسب نہیں تھا، ان کے بھائی فوج میں تھے، لیکن حضرت داؤد جو تھے وہ ایک چرواہے تھے، اور اپنے والدین کے بھیڑوں بکریوں کو چرایا کرتے تھے، چھوٹے سے تھے، بہت کم عمر تھے۔ جی، وہ اس وقت اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان دینے کے لیے گئے تھے۔ یہ ایک کمسن عمر کے، چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی تھی، تو بالکل کہنا چاہیے ٹینیجر، اور جیسے تو اس کو دیکھ کر کے لوگ کہ بھئی ان کے بھائیوں نے کہا تو یہاں اس وقت کیوں آ گیا، تو ان کو وہ کرنے لگے۔ تو آگے آپ جی ہاں، تو پھر حضرت داؤد نے جب سنا کہ یہ آدمی اس طرح سے بے ادبی کر رہا ہے اس کے خدا کی، جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے،
وہ بڑا ناراض ہوا اور سیدھا دوڑا طالوت کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا. اب صاحب طالوت پریشان ہو گئے, ایک اتنا سا بچہ کیا کرے گا, اور ان کا جو زر بختر تھا کس کا ساؤل کا, وہ اسے آتا بھی نہیں تھا, وہ پہن کے نہیں گیا اس سے, اتنا کم سن تھے وہ, اور ان کے کاندھے بھی چھوٹے چھوٹے سے تھے. تو خیر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں اس کا مقابلہ کروں گا. اس کی ہمت کیسے ہوئی, اور یہ پورا کا پورا واقعہ جو اس میں درج ہے. عزیزوں, آپ نے یہ کہانی تو ضرور سنی ہوگی, ڈیوڈ اینڈ گولیت. یہ کہانی تو بہت مشہور ہے. یہ انگریزی زبان میں بھی سکھائی جاتی ہے, کئی اسکول کی کتابوں میں یہ کہانی جو ہے بتائی جاتی ہے, کس طرح سے مقابلہ کیا. اور جب حضرت داؤد اس کے سامنے بڑھے تو اس نے دیکھا, اور حضرت داؤد نے اسے چنوتی دی کہ تیری مجال کیسے ہوئی کہ تو میرے خدا کے ساتھ بے حرمتی کرے. تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کیا تو مجھے کتا سمجھ کے آیا ہے لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے کے. لیکن حضرت داؤد کے پاس لڑنے کے لیے پتہ ہے کون سے ہتھیار تھے؟ چند پتھر تھے چھوٹے چھوٹے سے, گوفن اور پتھر. گوفن وہ ہوتا تھا جو گھما کے مارا جاتا تھا. انہوں نے اسے ایک گوفن سے اس گولیت کو ڈھیر کر دیا تھا. ایک ہی پتھر اس کے ماتھے میں لگا, جی ہاں, وہ وہیں ڈھیر ہو گیا, اس کا سر قلم کیا. اور اس کے بعد جو برا حال ہوا ہے وہ فلسطینیوں کا کتاب مقدس میں درج ہے. اور اس کے بعد خدا نے ان کو بادشاہ بھی ٹھہرایا. وہ ایک بہت لمبی کہانی ہے جو مختصر طور سے قرآن مجید میں پیش کی گئی ہے. میں ایک تھوڑا سا بیچ میں بولنا چاہوں گا. ضرور. اس آیت میں ہم جب دیکھتے ہیں, جب وہ لوگ اس سے جالوت سے ڈرے جی, تو مقابل میں آئے اور ڈرے, تو سب سے پہلے کیا ہوا, اس لشکر نے جو خدا کا لشکر تھا دعا کی. خدا کے لوگ تھے, انہوں نے دعا کر کے سب کام کیا. 2 جگہ لکھا اس آیت میں دعا کی. تو مطلب یہ ہے, ہمیں کوئی بھی کام اپنی زندگی میں اگر ہم اس کام کو فتح کرنا چاہتے ہیں یا کامل کرنا چاہتے ہیں تو دعا پہلے کر لیں. اگر بے دعا کے شروع کریں گے تو کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا. صحیح بات ہے. تو ہماری زندگی میں دعا کا اہم کردار ہے, تو دعا ضرور کرنی چاہیے. اور وہاں پر جب دعا کی تو خدا نے حضرت داؤد کو وہاں پر بھیجا اور اپنا سفیر بنا کر. جی ہاں, اور کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ میں اپنے اس بندے کو کا سر بلند کروں, تو وہ ایک ایسے حالات بھی ایسے پیدا ہو گئے تھے, اور ان حالات کے بیچ میں حضرت داؤد جاتے ہیں اور فتح یاب ہو کر لوٹتے ہیں. تو عزیزوں, کتاب مقدس میں یہ بات درج ہے, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کتاب مقدس کو بدل دیا گیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ جی نہیں, بالکل نہیں کہنا چاہیے آپ کو, کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ تواریخی واقعہ بھی ہے. تو عزیزوں, اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کتاب مقدس اور قرآن مجید دونوں کا مطالعہ کریں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہمیں ضرور آپ بتائیں کہ بھائی آپ نے یہ جو بات کہی غلط ہے. اگر آپ کی اپنی کوئی رائے وہ بھی پیش کریے, پھر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے درست ہے یا اس میں بھی کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.